احسن صاحب، حکومت نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو کافی ریلیف دیا ہے اس بجٹ میں. تعمیراتی شعبے کو 40 سے زائد صنعتوں کا انجن بھی کہا جاتا ہے. اپنا گھر اسکیم کے 71 ارب روپے اور ٹیکس چھوٹ ملنے کے بعد آپ کو سیمنٹ، سٹیل اور پینٹ انڈسٹری کتنے عرصے میں بحال ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجیہ، بات یہ ہے کہ 4 سال کے بعد جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کا نیگیٹو پرسیپشن اب پازیٹیو پرسیپشن میں کنورٹ کرنا شروع کیا ہے گورنمنٹ نے. پہلے یہی وزیر خزانہ صاحب اس کو نان پروڈکٹیو کہتے تھے، یہی چیئرمین ایف بی آر صاحب اس کو نان پروڈکٹیو کہتے تھے، اور ہر فورم پہ آ کے کہتے تھے کہ ہم پلاٹوں کا، فائلوں کا کام نہیں چلنے دیں گے، اس میں بلیک منی پارک ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلی خوش آئند چیز یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے اینکرز ہیں، ان کو یہ سٹیٹمنٹیں وہ خود دے رہے ہیں. تو چلے دیر آئے درست آئے، غلطی کا احساس ہوا، یا شاید ریونیو کی شارٹ فال نے ان کو یہ سبق دیا. دوسری چیز ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے جیسے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، اور پچھلے 2 ماہ سے وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا ہے، ریل اسٹیٹ کو لے کر چلنا ہے، اور جو بات چیت ہماری ان کے ساتھ ہوئی اس میں یہ طے تھا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ ہے ان کو 50% ریڈیوس کیا جائے گا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ پتہ نہیں ان کی کیا منطق ہے کہ انہوں نے اس میں سے سلیب ریٹ ختم کر دیے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زید بکر عثمان اگر کوئی 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو اس نے تو بھی 1.25% پے کرنا ہے، یا اگر کوئی 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہے تو بھی اسے 1.25% پے کرنا ہے. تو مطلب کوئی فرق نہیں ہے. عام آدمی کے لیے آپ کو ریلیف نہیں دینا تھا کیونکہ جو پرانی سلیب ہے اس میں تو 1.50% ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ صرف 0.25% کا ریلیف دیں؟ میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے وہ اس چیز کو دیکھیں. ابھی بجٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ بجٹ کی باقی چیزوں پہ نظر ڈالیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم اور وزیر اعظم، مطلب ہم سے مراد پبلک اور وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، وہ پاکستان میں انویسٹ ہو. بٹ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ ان لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے جو پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنے کے قائل ہیں. ان کی سی وی ٹی ختم کر دی گئی ہے کہ اگر آپ باہر ایسٹ پرچیز کریں گے تو آپ کو ٹیکس چارج نہیں ہوگا. مطلب یہ کس قسم کا تضاد ہے حکومتی ٹیم میں اور حکومت کی معاشی ٹیم کی سوچ میں. یہ وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریلیف آپ نے پبلک کو دینا ہے یا ایلیٹ کیپچر کو یہ ریلیف دینا ہے. بالکل صحیح، ویری ویلڈ. اور لیکن ساتھ اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ پھر بھی یہ تو ہے نا سر کہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ چلتا ہے تو سیمنٹ، سٹیل، ٹائلز اور پینٹ سمیت 40 صنعتیں چلتی ہیں، اور موجودہ فائنانس بل کی یہ تجاویز منظور ہونے کے بعد ان متعلقہ انڈسٹریز میں تیزی آنے کا مینوفیکچررز کب تک انتظار کریں؟ کیا ہمیں اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ گھومتا ہوا نظر آئے گا؟ شجیہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کا ابھی میں رات کو میری اسٹیل کے جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اسٹیل سیکٹر کے جاوید اقبال صاحب. اب ہماری معاشی ٹیم نا مطلب عجیب حرکتیں کرتی ہے. اب انہوں نے ایک ان کے امپورٹ پہ جی ایس ٹی ایڈ آن کر دیا ہے، اور جس کا انہوں نے کور اپ یہ دیا ہے کہ یہ ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. بات یہ ہے وزیر خزانہ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے کوئی نئے ٹیکس کا اطلاق نہیں کیا اس بجٹ میں. تو پھر تو میرے خیال میں 1 جولائی سے نہ سیمنٹ نہ سٹیل یا کسی چیز کی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے. تو اگر پرائس بڑھتی ہے تو اٹ مینس کہ حکومتی اقدامات ٹھیک نہیں ہیں. تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے. جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، حکومتی ٹیم جو پی ایم سیکریٹریٹ ہے اور معاشی ٹیم، مجھے یہ دونوں الگ ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سر دوسری جانب چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے بھی تو واضح کیا ہے کہ اب
ریل اسٹیٹ میں صرف وائٹ منی چلے گی, بلیک منی کا راستہ بند ہو رہا ہے. اصولی طور پر یہ بہت اچھا اقدام ہے, لیکن کیا ہماری پراپرٹی مارکیٹ جو دہائیوں سے نقد اور نان ڈاکومنٹڈ پیسے پر چل رہی تھی, اس اچانک تبدیلی کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا اس سے مارکیٹ میں طویل مدتی مندی کا خطرہ تو نہیں؟ جی شجیہ, میرا تو اس پہ اختلاف ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ. اچھا. کیونکہ میں نے جو پوسٹ بریفنگ ہے, ٹیکنیکل بریفنگ ہے, اس میں تو چیئرمین صاحب, فائنانس منسٹر صاحب تو اپنی آئی ٹی ٹیم پرال کے بارے میں بہت بلند و بالا دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے ایسے گیجٹس لے لیے ہیں, ہم چیزوں کو چیک کر لیں گے. تو پھر آپ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں تو یہ بلیک منی والوں کو پکڑے, کیوں نہیں پکڑ رہے آپ؟ کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ صحیح بات یہ ہے بلیک منی نہیں ہے, انڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے میکنزم, قانون نے, جو سسٹم نے ان کو انڈکلیئرڈ بنا دیا ہے. آپ جب تک اس کو سپیس نہیں دیں گے تب تک چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئیں گی. لوگ گھبرائیں گے obviously ڈاکومنٹڈ منی باہر نکالنے سے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کے پاس نان ڈاکومنٹڈ پیسہ ہے جو اس انڈسٹری میں انویسٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ ساتھ میں یہ بھی آپ کر دو کہ اگر کسی تاجر یا انویسٹر کا طرز زندگی کہ وہ دیکھیں گے کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, اس کی ظاہر کردہ آمدنی سے میچ نہیں کرے گا تو اس کا آڈٹ ہوگا. اس طرح کے سٹیپس obviously مزید ریلکٹنٹ بنائیں گے انویسٹر کو بھی کہ وہ اپنا پیسہ, اپنی وہ چیزیں ظاہر کرے یا نہ کرے. بات یہ شجیہ, یہ میں نے جو سٹارٹ میں بات کی نا, اگر آپ اس کو فالو کر لیں, جی یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا بٹوین بزنس مین کمیونٹی اور حکومت, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ختم تب ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے سپورٹ کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, انوائرمنٹ دینا, تھریٹ کرنا کام نہیں ہے. یہ جب تک یہ تھریٹنگ وے ختم نہیں ہوگا آپ چیزوں کو, معیشت کو صحیح راہ پہ گامزن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور سر یہ جو حکومت نے فائلرز کے لیے پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا ہے, ایک عام خریدار یا انویسٹر جو پچھلے 2 سال سے مارکیٹ کے جمود کی وجہ سے سائیڈ لائن پر بیٹھا تھا, کیا وہ صرف اس 1.25% کی بچت دے کر اربوں روپے کی مارکیٹ میں دوبارہ انٹری لے گا, یا وہ اب بھی سود کی بلند شرح اور دیگر معاشی عوامل کے کم ہونے کا انتظار کرے گا؟ اچھا جی, دیکھیں پرسنٹیج تو اتنی میٹر نہیں کرتی. میں جیسے آپ کو بتایا پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. ٹرو. جو خوش آئند ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ اپنے سٹرانس سے ہٹ کے ایک نیا سٹرانس لے رہی ہے. میں کل بھی ایک شو میں دیکھ رہا تھا راشد لنگڑیال صاحب کو, ان کو ایک اینکر کنفیکٹ کر رہا تھا کہ جی یہ نان پروڈکٹیو میں پلاٹوں میں پیسہ جا رہا ہے, تو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو. مجھے بہت خوشی ہوئی